کا ایک گہرا تعلق ہے۔ اور دوسری بات یہ سمجھنے کی ہے کہ جب تک اندلس کی مثال ہم نہیں سمجھتے، ہم آج کی دنیا اسلام کے مسائل حل نہیں کر سکتے۔ اندلس ہمارے لیے ایک عبرت ہے، اندلس سے عبرت پکڑو۔ اندلس میں کیا ہوا؟ اندلس میں جب تک سلطنت مضبوط تھی، جب تک مملکت مضبوط تھی، مسلمان محفوظ تھے، مدارس محفوظ تھے، خانقاہیں محفوظ تھیں، علماء محفوظ تھے، صوفیاء محفوظ تھے، اسلام محفوظ تھا، سب کچھ ان کی جو اللہ نے نعمتیں عطا کی تھیں اس سے چل رہا تھا۔ لیکن جب ان لوگوں نے اپنے چھوٹے چھوٹے گروہی، اپنے ذاتی شخصی مفادات کے اوپر انہوں نے اپنی سلطنتوں سے بے وفائیاں کرنا شروع کی، انہوں نے ایک اپنی بڑی سلطنت سے جب بغاوت کر لی، اس سے جب پھر گئے اور افراتفری مچ گئی، انتشار مچ گیا، اس سے پرتگیز کو یہ موقع آیا کہ انہوں نے ان کی کمزوریوں کو استعمال کیا۔ غدار بہت بڑی تعداد میں ان کو میسر آ گئے، ان کو انہوں نے استعمال کیا، فوج کشی کی، اور سلطنت جو کمزور ہو چکی تھی، جس کی فوج کئی حصوں میں بڑھ چکی تھی، اس کے اندر یہ صلاحیت ہی نہیں تھی کہ وہ اپنے آپ کو دفاع کرتی۔ نتیجہ کیا نکلا؟ 3 آپشن دیے۔ پہلا آپشن یہ دیا کہ اندلس سے نکل جاؤ، دوسرا آپشن یہ دیا کہ عیسائیت قبول کر لو، تیسرا آپشن یہ دیا کہ وگرنہ تمہیں قتل کر دیا جائے گا۔ کئی وہاں سے نکل گئے، کشتیاں ڈوبی ہیں جن کے اندر مسلمان شہید ہوئے ہیں، جیسے آج میانمار کی ڈوبتی ہیں۔ یہ پوری تاریخ پڑھنے کے لائق ہے اندلس کی۔ پھر وہاں پہ جو جتنے علماء ان کو ملے سب کو تہہ تیغ کیا، شہید کیا، صوفیاء کو شہید کیا، علماء کو شہید کیا۔ علماء تو ان کے ٹارگٹ پہ تھے، کتب خانے بڑے بڑے قرطبہ کے، غرناطہ کے، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ آج بھی محدثین اندلس کے ذکر کے بغیر کوئی درس مکمل نہیں ہوتا، مفسرین اندلس کے بغیر کوئی بات مکمل نہیں ہوتی، فقہائے اندلس کے بغیر بات مکمل نہیں ہوتی، اندلس کے سیرت نگاروں کے بغیر بات مکمل نہیں ہوتی، صوفیاء اندلس کے بغیر بات مکمل نہیں ہوتی۔ کسی فن، کسی علم، فصاحت، بلاغت میں چلے جائیں، قرأت میں چلے جائیں، کتابت قرآن کے اندر چلے جائیں، قرآن کے حفظ کے اندر آپ چلے جائیں، اعراب کے اندر چلے جائیں، جہاں کہیں بھی آپ چلے جائیں، اتنی بڑی علمی چھاپ ہے علماء اندلس کی، لیکن سب کس نے ضائع کی؟ سب ضائع کی مفاد پرستوں کے ٹولوں نے، جو اپنے مفاد کو سلطنت کے مفاد سے زیادہ عزیز جانتے تھے۔ اس لیے یہ ان کی ناقدری تھی، اور یہ آئینہ ہے قرآن مجید نے سورہ الانفال آیت نمبر 53 میں جو دکھایا، ذالک بان اللہ لم یکن مغیرا نعمتا انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسہم وان اللہ السمیع علیم، کہ یہ عذاب اس وجہ سے ہے کہ اللہ کسی نعمت کو ہرگز بدلنے والا نہیں جو اس نے کسی قوم کو عطا فرمائی ہو، یہاں تک کہ وہ لوگ از خود اپنی حالت نعمت کو نہ بدل دیں، یعنی وہ احساس زیاں ان کے اندر سے نکل جائے۔ یہ آئینہ ہے آج کہ اپنی سلطنت کی حفاظت کرو، اپنی جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں ممالک عطا کیے ہیں ان ممالک کی حفاظت کرو، ان کے خلاف نہ اٹھو، ان کے اندر انتشار اور بغاوتیں پیدا نہ کرو۔ اس لیے ہم پہ بطور مسلمان لازم ہے یہ۔ آج آپ دیکھیں عرب سپرنگ، جس کو عرب بہار کہتے تھے، یہ بہار دیکھی ہے آپ نے عرب کی؟ عرب بہار کا مزہ پوچھو لیبینز سے، عرب بہار کا مزہ پوچھو یمنیوں سے، ٹیونیزینز سے، شامیوں سے، عراقیوں سے، پتہ چلے بہار کے نتیجے میں کون سے پھل پھول لگے ہیں۔ اس لیے یہ سلطنتیں جو ہمارے پاس ہیں ان کی قدر کریں۔ مغل سلطنت کمزور ہوئی، چھوٹے چھوٹے ریاستوں میں بٹ گیا پورا ہندوستان، نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ 150 سال کی ہماری وہ غلامی تھی جو ہم نے کاٹی، اور آج تک ذہنی غلامی کاٹ رہے ہیں۔ یہ سلطنت کے کمزور ہونے کا نتیجہ ہے۔ سلطنت کی قدر و قیمت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی سے پوچھو، سلطنت کی قدر و قیمت احمد شاہ ابدالی سے پوچھو کہ سلطنت کی کیا قیمت ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی عطا کی ہوئی نعمتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا کرے، اور مجھے اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ فی زمانہ پاکستان ہمارے لیے اللہ کی عظیم ترین نعمت ہے۔ خدا را لوگوں اس ملک کی قدر کرو، اس کی اساس کی قدر کرو۔